هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب. باب ہے حاضر شخص غائب کو علم پہنچا دے. عبداللہ بن عباس نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. سعید بن نبی سعید بیان کرتے ہیں کہ ابو شریح نے عمر بن سعید سے کہا جب وہ مکہ کی طرف فوجیں بھیج رہا تھا، امیر صاحب مجھے اجازت دیجیے میں آپ سے وہ بات بیان کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے اگلے دن کھڑے ہو کر بیان فرمائی. میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے اسے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بات بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا کہ ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے حرم بنایا ہے. ولم یحرمها الناس، لوگوں نے اسے حرم نہیں بنایا. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی خون بہائے اور نہ ہی اس میں کسی درخت کو کاٹے. پھر اگر کوئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائی کرنے کو لڑائی کی رخصت کے طور پر پیش کرے تو کہو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی اور تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی اس میں دن کے ایک وقت میں اجازت دی. پھر آج دوبارہ اس کی حرمت اسی طرح ہو گئی جس طرح اس کی حرمت کل تھی، اور جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمر نے کیا کہا، تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ اے ابو شریح، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. مکہ نہ کسی گناہ گار کو بنا دیتا ہے اور نہ کسی خون کر کے فرار ہونے والے کو اور نہ کسی چوری کر کے فرار ہونے والے کو. امام بخاری نے باب ذکر کیا کہ جو شخص حاضر ہوتا ہے کسی علمی مجلس میں، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وہاں کی بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو وہاں پر موجود نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو سن لیتا ہے، اسے آگے بیان کرنا اور آگے پہنچانا، یہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ذمہ داری کو بڑے خوبصورت طریقے سے ادا کیا. یہاں تک کہ یہ جو ابو شریح ہیں یہ صحابی ہیں، اور ابو شریح کے زمانے میں مکہ میں جو عمر بن سعید تھے یہ تابعی تھے. تو شریح نے رضی اللہ عنہ نے جب ان کی مجلس میں حاضر ہو کر جب اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ انتہائی خوبصورت طریقے سے کیا. مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کو اگر مخاطب کرنا ہو جبکہ وہ سامنے موجود ہوں تو بہت ہی اچھے طریقے سے، ایسے رویے سے جس میں ادب جھلکتا ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تھا
تو کہا کہ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے جب جا کے بات کرنی ہے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت بھی حاصل کرے اور اللہ سے ڈرنے والا بھی بن جائے۔ تو یہ ابو شریح جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ عمر بن سعید جو تھے، یہ یزید جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور انہوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی تھی، تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور انہوں نے یزید کو، جب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولی عہد مقرر کیا تھا یزید بن معاویہ کو، اس زمانے میں جب ان کی آپس میں کسی مسئلے میں لڑائی تھی تو مکہ کے اوپر جب حملہ کرنے کی بات آئی، کیونکہ بعض لوگوں نے ان سے جو بیعت کی تھی اس بیعت کو توڑ دیا۔ اگرچہ صحیح بخاری سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے یزید، تمام کے تمام صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ بھی تسلیم کیا اور ان کی بیعت بھی کی۔ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، جس میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ جو تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کا بیعت کرنے سے کسی حد تک انکار کیا، اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے بھی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ان دو صحابہ کرام کے بعد مکہ میں تمام کے تمام جو صحابہ کرام تھے وہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر چکے تھے، اور بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، اور یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جبکہ بعض لوگوں نے بیعت توڑنے کی بات کی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور ہم نے اس آدمی کی بیعت کی اور اس کے رسول کی بیعت پر کی، اور میں عہد توڑنے کی صورت میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں جانتا، اور اللہ کے رسول کی بیعت پر کسی آدمی کی بیعت کی جائے پھر اس کے مقابلے میں لڑائی کر دی جائے، اور مجھے تم میں سے جس کے متعلق بھی علم ہوگا کہ اس نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑی ہے یا عمارت کے لیے کسی اور کی بیعت کی ہے، تو میرے اور اس کے درمیان یہ بات فیصلہ کن ہوگی، یعنی میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس زمانے میں جب مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی بات ہوئی تو یہ صحابی اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ جو مکہ ہے نا، اسے اللہ نے حرم والا بنایا ہے، اور اس مکہ کو کسی آدمی نے حرم والا نہیں بنایا، تو جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس بندے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں کسی کا خون بہائے، یہاں تک کہ یہاں تو درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو لوگوں کے اوپر کیسا حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر حاکم سے یہ بات بھی کہی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں لڑائی کی تھی، تو کوئی آدمی اگر یہ کہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تو اللہ رب العالمین نے رخصت دی تھی، اور ہمیں تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی رخصت نہیں دی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، یبلغ الشاہد الغائب، جو اس وقت یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں کو یہ بات بتا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے عمل کیا، جو بھی موجود نہیں ہوتا تھا اس علمی مجلس میں تو اسے بعد میں اس بات کو بتا بھی دیا جاتا تھا تاکہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو اس آدمی نے آگے سے یہ کہا کہ ابو شریح تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، جبکہ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ جو مکہ ہے نا، یہ کسی بھی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، یعنی کسی بھی ایسے بندے کو مکہ پناہ نہیں دیتا جو آدمی گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے مکہ مکرمہ میں پناہ لے رکھی تھی اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم کوئی بھی جرم کریں گے، کوئی بھی زیادتی کریں گے اور مکہ میں آ کے پناہ لے لیں گے
کوئی بندہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. کہا کہ یہ بات بھی غلط ہے. مکہ جو ہے وہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ کسی خون کر کے فرار ہونے والے کو اجازت دیتا ہے. یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے اور مکہ میں آ کر کے پناہ لے لے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے. اور نہ کسی چوری کر کے فرار ہونے والے کو یہ مکہ مکرمہ اجازت دیتا ہے کہ وہ یہاں پر آ جائے اور اپنی اس غلطی کی وجہ سے وہ سزا حاصل نہ کر سکے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو بات آپ سنیں جہاں ہو سکے، اگر حاکم وقت کی مجلس میں بھی آپ موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے جو علمی بات ہے اس کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.